ایسا انتظام ہو جائے کہ انہیں بغیر محنت کیے سامان زیست ملتا رہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک تدبیر ڈھونڈ نکالی، اور وہ یہ کہ انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ میری ہے۔ یہ دن انسانیت کی تاریخ میں انتہائی بد نصیبی اور سیاہ بختی کا دن تھا۔ اس سے ابن آدم اس جنت ارضی سے محروم ہو گیا جس میں اسے سامان زیست کے لیے کسی کا دست نگر اور محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اب صورت یہ تھی کہ سال بھر محنت کوئی کرتا اور اس کی محنت کا ماحصل وہ لے جاتا جس نے خدا کی مفت ادا کردہ زمین پر اپنی ملکیت کی لکیر کھینچی تھی۔ اسی میری اور تیری سے ان تمام فسادات کے پھاٹک کھل گئے جن سے یہ زمین جہنمزار بن گئی۔ اب ہر مستبد صاحب قوت انا ربکم الاعلی کا اعلان کر کے دوسروں کو اپنا محتاج اور محکوم بنانے لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج اور محکوم بن جائے تو شرف و مجد انسانیت افسانہ بن کر رہ جاتی ہے۔ سرچشمہ ہائے رزق پر ذاتی ملکیت کا یہ باطل افسانہ صدیوں سے ایک مسلمہ کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا کہ قرآن کریم نے آ کر یہ زلزلہ انگیز اعلان کیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے، اور کسی کا یہ دعویٰ کہ وسائل رزق اس کی ذاتی ملکیت ہے دوسرا خدا بن جانا ہے۔ اس لیے اس نے پوری نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی چھوڑ دو، سواء للسائلین، ہر حاجت مند کے لیے یکساں طور پر کھلی۔ اس اعلان عظیم نے دنیا انسانیت میں ایک ایسا ولولہ انگیز انقلاب برپا کر دیا جس کی نظیر آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے باطل کے اس نظام کہن کی بنیادوں تک کو کھیڑ دیا جو صدیوں سے آفات انسانیت پر مسلط چلا آ رہا تھا، اور انسانی تمدن کی عمارت کو نئی بنیادوں پر استوار کر دیا۔ اس کا جو نتیجہ مرتب ہوا اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے دن ان حقیقت کشا مختصر لیکن نہایت جامع الفاظ میں بیان فرما دیا کہ حضور نے فرمایا، سنیے آخری حج کے دن آخری ارشاد اس نظام ربوبیت کے قیام اور مستقل کے بعد فرمایا کہ زمانہ آج پھر آ کر پھر اسی نقطے پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے اسے تخلیق ارض و سما کے وقت ٹھہرایا تھا۔ عظیم اعلان ہے، یعنی اس نقطے پر جہاں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیفیت یہ تھی کہ جس شخص کو جہاں بھوک لگتی شیر ہو کر کھانے کو مل جاتا، اور کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام ان لوگوں پر سخت شاق گزرتا تھا جو دوسروں کی محنت پر عیش سامانی کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی فریب انگیز تدبیریں شروع کی، اور آہستہ آہستہ اسی فرعونی اور قارونی نظام سرمایہ داری کو پھر سے انسانی معیشت بنا دیا۔ اس کے لیے اس افسانے کی اگلی کڑی ملاحظہ فرمائی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یقیناً متعجب ہوں گے کہ دوسروں کی کمائی کو لوٹنے والا گروہ ہمیشہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور جن کی محنت لوٹی جاتی ہے وہ 99% سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ انسانوں کی اس قدر اکثریت اس پر رضامند ہو گئی کہ دوسرے ان کی محنت کا محصول لوٹ کر لے جائیں، اور پھر انہیں محض روٹی کی خاطر ان کی غلامی اور محکومی اختیار کرنی پڑے؟ کوئی صاحب عقل و ہوش انسان اس پر کبھی رضامند نہیں ہو سکتا۔
اس پر وہی رضامند ہوگا اور مطمئن ہوگا جس کی عقل کو معوف کر کے اسے ہوش سے بیگانہ بنا دیا جائے۔ یہ بات جو آپ کے دل میں اس وقت کھٹکی ہے، باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسے اسی زمانے میں بھانپ لیا تھا، یعنی یہ کہ اتنی بڑی اکثریت کی محنت کی کمائی کو چند افراد لوٹ کے لے جائیں، یہ اس پر کس طرح سے مطمئن اور راضی کیسے ہو جائیں گے؟ کیا کیا جائے کہ یہ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ بات باطل نظام سرمایہ داری کے حاملین نے اسی زمانے میں بھانپ لی۔ انہوں نے اسے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ انسانوں کی اس قدر کثیر آبادی کو ڈنڈے کے زور سے اس پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی ان کے حوالے کر کے خود محتاجی اور معصومی کی زندگی بسر کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان پر اس قسم کا ہپنوٹزم کیا جائے جس سے یہ ہپنوٹسٹ کے اشاروں پر چلیں اور وہ کچھ کرتے چلے جائیں جو وہ انہیں حکم دے۔ یہ ہپنوٹسٹ مذہبی پیشواؤں کی شکل میں سامنے آئے۔ قرآن نے انہیں حامان کا لشکر قرار دے کر بتایا کہ دسیسہ کار مقدسین کا یہ طائفہ کس طرح اپنی سحر انگیزیوں اور فریب کاریوں سے عوام سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ان کا نہایت مؤثر حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد اور مفاد کو احکام خداوندی کہہ کر پیش کریں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنم کے جھلسا دینے والے عذاب اور قبر کی استوا شکن مار سے ڈراتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے۔ دیکھیے اب یہ افسانہ تقدیر کے افسانے سے جا کے کیسے مل رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس قسم کے عقائد وضع کیے کہ امیری اور غریبی سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی بست و کشاد اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ وہ جسے چاہے بے حساب دولت عطا کر دے، جسے چاہے مفلس اور محتاج رکھے، لکھوں کف کر دے، کفوں لکھ کر دے۔ مہاراج رنجیت سنگھ جو رزق کے ایک ایک دانے پر ہر شخص کی مہر ہوتی ہے۔ کسی کو قسمت کا لکھا اور تقدیر کا نوشتہ کہا جاتا ہے، جسے بدلنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ جو شخص اپنی مفلسی اور محتاجی اور دوسروں کی دولت و ثروت کے خلاف زبان پر حرف شکایت لاتا ہے، وہ خدا کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اس سے بڑا جرم دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ راضی برضا رہنا چاہیے اور جس حالت میں وہ رکھے اس کا صبر شکر کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا برادران عزیز کہ وہ جو تقدیر کے عقیدے کو جزو ایمان بنایا گیا تھا، اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ اس کا جذبہ محرکہ تھا نظام سرمایہ داری کی گرہوں کو مضبوط کرنا، یعنی محنت کش عوام کو ایسے ہپنوٹزم کی عمل سرمایہ داری کی گرہوں کو مضبوط کرنا، یعنی محنت کش عوام کو ایسے ہپنوٹزم کے عمل سے مسحور رکھنا جس سے وہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کو بے دریغ لوٹتے دیکھیں اور ان لوٹنے والوں کے خلاف حرف شکایت زبان تک نہ لائیں۔ یہی ہے وہ ہپنوٹزم۔ عوام کو ایسے ہپنوٹزم کے عمل سے مسحور رکھنا
جس سے وہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کو بے دریغ لوٹتے دیکھیں اور ان